شادی والی رات میں نے شوہر سے کہا کہ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میرے شوہر نے مجھے دھکا دے کر میری نماز توڑ دی۔ مجھ پر ہنسنے لگا۔ میں دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو شوہر نے اس بار پھر مجھے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ میں جائے نماز کو اٹھایا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک میرا شوہر چیخے مارنے لگا۔ میں نے لائٹ آن کی اور جب میری نظر میرے شوہر پر پڑی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام نائلہ ہے۔ میں پچھلے کچھ گھنٹوں سے بے ہوش پڑی تھی اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا میں ایک سیاہ کمرے میں بند ہوں۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی کیونکہ مجھے جہاں پر یاد تھا میں اپنی کچھ کزنز کے ساتھ ان کا گاؤں دیکھنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ میری کزنیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئیں مگر میں آم کے ایک باغ میں جا گھسی تھی۔ نہ جانے وہ کس کا باغ تھا مگر مجھے آم بہت زیادہ پسند تھے۔ میں وہ پھل توڑنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے دبوچتے ہوئے میرے منہ پر کپڑا رکھ دیا تھا۔ میں مزاحمت کر کے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس کپڑے پر کوئی ایسی خوشبو تھی جسے سونگھتے ہوئے میری مزاحمت کمزور پڑنے لگی۔ پھر میرا دماغ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں پڑی تھی جو بالکل بند اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے چند سیکنڈ میں ہی احساس ہو چکا تھا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ ہماری نہ کسی سے دشمنی تھی نہ میں کوئی بہت بڑے ذمہ دار کی لڑکی تھی کہ میں سمجھتی کہ پیسہ یا دشمنی میں مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی مگر میں نے اٹھ کر چیخنے چلانے اور مدد کے لیے پکارنے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میری یہ حرکت اور ان لوگوں کو متوجہ کر سکتی ہے۔ میں نے اٹھ کر بند دروازے کے درمیان کی تھوڑی سی خالی جگہ پر آنکھ رکھ کر باہر جھانکا تو میرا حلق خشک ہو گیا، کیونکہ سامنے ایک کوٹھری تھی جس میں جانوروں کی خوراک تیار کرنے والا بوسہ بھرا ہوا تھا اور اس بوسے پر 4 لڑکے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان لڑکوں کے حلیے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ آوارہ قسم کے لڑکے ہیں۔ میرا پورا وجود گھبراہٹ کے مارے کپکپانے لگا تھا۔ وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ شاید میری کزنیں جانتی نہ تھیں کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب اس وقت میں کس جگہ۔ ابھی میں اپنی حالت پر خوف کا شکار ہو رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، بولا کہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر آتا ہوں، آخر ابھی تک جاگ کیوں نہیں رہی۔ میں یہ سن کر کانپتے ہوئے پیچھے ہوئی، اندھیرے میں اسی جگہ جا کر لیٹ گئی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی ان لڑکوں کا مقصد کیا تھا، نہ میں ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے وہ دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ دروازہ کھلنے پر روشنی کمرے میں پھیل گئی تھی۔ مجھے یوں بے ہوش دیکھ کر وہ لڑکا کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اسی وقت پیچھے سے دوسرے لڑکوں کی بھی آوازیں آنے لگیں۔ وہ اس لڑکے سے پوچھ رہے تھے کہ لڑکی کو ہوش آیا یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا کام اس کی بے ہوشی میں ہی کرنا ہوگا۔ میں اسے سارا دن اس جگہ پر نہیں رکھ سکتا۔ باقی لڑکے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے کمرے میں داخل ہوئے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے ہوشی کا ڈرامہ مجھے بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ میں نے جھٹکے سے اٹھ کر اس کے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس لڑکے نے مجھے دبوچ لیا، بولا کہ میں جانتا تھا تم ڈرامہ کر رہی تھی، اس لیے ایسی بات کی۔ اب شرافت سے جو میں کہوں وہ کرتی جانا۔ وہ لڑکا مجھے کھینچتا ہوا جہاں لے گئے میں وہ جگہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک لڑکے نے مجھے ایک شاپ پر پکڑایا اور بولا کہ جا کر تیار ہو جاؤ۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ جس جگہ مجھے لائے تھے، وہ جو لباس اور سامان مجھے پکڑایا گیا تھا، وہ ایک لمحے میں مجھے سمجھا گیا تھا کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھی مگر وہ لڑکے میرے سر پر کسی عذاب کی طرح نازل تھے۔ میں نے روتے ہوئے ان کی منت کی کہ وہ مجھے جانے دیں۔ آموں کی لالچ میں خود کو میں نے جانے کس جگہ پر پھنسا لیا تھا۔ میرے رونے پر کمرے میں آنے والا لڑکا بولا کہ اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا کیونکہ میرا دل تم پر آ گیا ہے، اب تم وہی کرو گی جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے تڑپ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ گناہ ہے مگر وہ لڑکا بولا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اب مزید وقت لگاؤ گی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس کی دھمکی پر میں ڈر گئی تھی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے شاپر سے لباس نکالا تو ایک سرخ رنگ کی ساڑی تھی۔ میں اس نامکمل لباس کو دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی۔ دعا کرنے لگی کہ کاش اللہ کوئی مدد بھیج دے، مجھے ان لڑکوں سے آزاد کروا لے۔ نہ مجھے ڈھونڈ بھی رہی تھی یا نہیں۔ اگر میں اس وقت تیار ہو جاتی، ان لڑکوں کے ہتھے چڑھ جاتی تو پھر پانی سر سے گزر جانا تھا، مجھے بچانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اچانک دروازے پر ہوتی تیز دستک پر میں اچھل کر خیالوں سے نکلی۔ میرے دیر ہونے پر
باہر وہ لڑکے دروازہ بجا رہے تھے، مجھے باہر نکلنے کا بول رہے تھے۔ میں نے ان کے بار بار غصے سے دروازہ بجانے پر جیسے تیسے وہ ساڑی باندھی اور اس کا لمبا سا پلو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر اپنے وجود کو چھپا لیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا میرے پاس آیا، میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے سختی سے دھمکاتے ہوئے بولا کہ میں تجھے اندر لے جاؤں گا، لیکن اگر تو نے کسی کو کچھ الٹا سیدھا بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور میرے دوست بھی میرا ساتھ دیں گے، مگر اس کے بعد تیرا جو انجام ہوگا وہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی اور منہ بند کیے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں سب لوگ گھوم رہے تھے۔ وہ میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا جب وہ لڑکا مجھے زبردستی اس جگہ پر لے گیا، مجھ سے اپنے رسم و رواج کے مطابق زبردستی شادی کر لی۔ میرا دل رو رہا تھا، میں ایک مسلمان لڑکی تھی مگر اس لڑکے نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تھی، جو کہ جانتی تھی کہ اسلام میں ایسی شادی کو بالکل بھی تصور نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا، تب اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملاتے ہوئے میرا تعارف کروایا۔ مجھے میرے بارے میں جو کہا وہ مجھے حیرت سے گم کر گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ میں دوسرے گاؤں کی لڑکی ہوں اور انہی کے مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے بیٹے کی محبت میں پاگل ہوں، مگر میرے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ میں نے اس لڑکے کے جھوٹ پر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ میرے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں اپنے جھوٹ کی وجہ بتانے لگا۔ اس کی بتائی وجہ نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے سہم کر سامنے کھڑے اس لڑکے کے ماں باپ کو دیکھا جو نہایت موٹے، سانولے اور دراز قد کے تھے۔ مجھے لگا وہ دونوں میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں گے۔ اچانک اس لڑکے کی ماں آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ فکر مت کرو، اب سے تم یہ ہمارے گھر کی مالکن ہو اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اس لیے اداس مت ہو۔ وہ عورت بہت پیار سے بول رہی تھی مگر مجھے تو اس کے بیٹے کی کچھ دیر پہلے میری کان میں بتائی بات یاد تھی۔ وہ بولا تھا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو تو یہ لوگ تمہیں کاٹ ڈالیں گے۔ اس بات کو سوچ کر تو وہ سب لوگ مجھے شکلوں سے بھی خوفناک لگنے لگے۔ میں اپنی حقیقت ان کے سامنے فی الحال تو دبا گئی تھی، مگر میں اپنا مذہب نہیں بدل سکتی تھی اور مجھے یہی پریشانی تھی۔ دادی نے مجھے بچپن سے نماز کی جو عادت ڈالی تھی وہ میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر پہلی فرصت میں خود کو اضافی چیزوں سے آزاد کیا، وضو کر کے بستر پر پڑی 2 نئی چادریں اٹھائیں، ایک چادر اوڑھ کر اور دوسری چادر زمین پر بچھا کر میں نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، مگر وہ لڑکا یعنی میرا شوہر مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر بھڑک اٹھا اور اس نے جو حرکت کی وہ مجھے نفرت سے دوچار کر گئی تھی۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، میری نماز توڑ دی، پھر وہ مجھ پر ہنسنے لگا۔ میں خود کو اور دوبارہ سے جائے نماز بچھا کر اوپر نماز پڑھنے لگی۔ وہ میرے پاس آیا اور غصے سے بولا کہ اب تمہیں مذہب بدلنا ہوگا، میں کسی مسلمان عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس لڑکے کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ وہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، اور اگر وہ زبردستی شادی کر ہی چکا تھا تو وہ مجھ سے زبردستی مذہب نہیں بدلا سکتا تھا۔ میں اپنی اس انہونی شادی کی پہلی رات اپنے دلہے سے اپنی نماز اور اپنے مذہب کے لیے لڑ رہی تھی اور وہ مجھ سے نرمی برتنے کی بجائے مجھے غصے سے دھمکا رہا تھا، مجھ سے چادریں بھی چھین چکا تھا۔ پہلی رات ہی مجھے اپنے رویے اور الفاظ سے ایسا جتایا تھا جیسے میں کوئی چابی کی گڑیا یا کھلونا ہوں جسے پسند کر کے وہ گھر لے آیا تھا اور اب توڑ کر اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہا تھا۔ میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر کس گناہ کی سزا ملی تھی مجھے۔ میں تو شہر میں اچھی سکون والی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک روز دادی نے اپنی بہن سے ملنے کے لیے دہلی کے ایک گاؤں کی تیاری باندھ لی تھی۔ کالج سے چھٹیوں کی وجہ سے میں بھی پہلی بار دادی کے ساتھ گاؤں کے لیے چل پڑی تھی۔ گاؤں میں آئی ابھی مجھے 3 دن ہوئے تھے۔ میں روزانہ کزنوں کے ساتھ ارد گرد کی کھلی زمینیں اور باغ دیکھنے نکل پڑی تھی اور تب ہی میں بد نصیبی سے اس لڑکے کی نظر میں آ گئی۔ اس لڑکے نے پہلے نہ میرے مذہب کی پرواہ کی تھی اور نہ مجھ سے میری مرضی پوچھی، مگر شادی کر کے اسے میرا مذہب برا لگ رہا تھا۔
मैं सहमी हुई सी बैठी थी कि वो लड़का अचानक मेरे करीब बैठते हुए मेरा हाथ पकड़कर गौर से देखने लगा। मैं घबरा गई कि वो न जाने हाथ को ऐसे क्यों देख रहा था। तब उसने एक अजीब सा सवाल किया जो मुझे चौंका गया था। वो बोला कि तुम्हारी ये अंगूठी ख़ास किस्म की लग रही है। उसके सवाल पर मैंने ठिठक कर अपना हाथ देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरी अंगूठी को देख रहा था। शायद वो जानना चाहता था कि मैं मंगनी शुदा हूँ या नहीं। मैंने उसे बताया कि ये अंगूठी मेरी दादी की ख़ानदानी अंगूठी है जो उन्होंने मुझे एक सालगिरह पर तोहफे में दी थी। ये सुनकर उस लड़के की आंखें अचानक चमक उठने मेरी उंगली से वो अंगूठी खींच कर उतारी। मैं उदासी से दादी की निशानी देख रही थी और वो उस अंगूठी को अपनी मुट्ठी में दबोच कर खुश हो रहा था। मुझे लगा वो लड़का लालची है और सोने की कीमती अंगूठी को बेचने के लिए मुझसे ले चुका है। मैं तब सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस अंगूठी का क्या करने वाला था। इस रात इस लड़के ने मुझे एक निहायत अजीब बात कही थी जिसे सुनकर मैं कांप गई थी। मैं रोते हुए सोचने लगी कि अगर मैं इस घर से निकल जाऊं तो क्या अपने घर जा सकती हूं, मगर मेरे दिमाग में इस लड़के की बात बार बार गर्दिश कर रही। मैंने उठकर बाहर कमरे से झांका तो सामने इस लड़के के माँ और बाप चारपाई डाले सो रहे थे। ये देखकर मैं मायूस होकर वापस कमरे में आ गई। मैं हर तरफ से फंस चुकी थी। वो लड़का मुझे ज़बरदस्ती इस घर में लाकर और मेरा दुश्मन बन चुका था, और अगर इसके माँ बाप को भी मेरे मुसलमान होने का पता चल गया तो वो भी मेरी जान के दुश्मन बन जाते। इस रोज़ के बाद मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर आ गया था। मैं जब भी नमाज़ पढ़ने लगती वो लड़का ऐसे ही मुझे धक्के देकर मेरी नमाज़ तोड़ देता, मगर मैं डटी हुई थी। एक रोज़ मैं फजर की नमाज़ पढ़कर दुआ मांग रही थी कि अचानक मेरी सास कमरे में आ गई। मैंने खौफज़दा नज़रों से उसे देखते हुए जल्दी से अपने हाथ सीधे कर लिए। वो मुझे देखकर हैरत से बोली कि तुम यहाँ नीचे ज़मीन पर बैठकर क्या कर रही हो। मैंने चादर समेटते हुए झूठ बोल दिया कि मैं वर्जिश कर रही थी। मैंने बहाने से अपना दुपट्टा भी खोल लिया था। औरत कुछ देर तो मुझे मशकूक नज़रों से देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिर वो कमरे से निकल गई। मैंने गहरा सांस लिया कि मैं बच गई। मुझे लगा था कि मैंने इस औरत को पागल बना लिया है, मगर कुछ देर बाद जब वो कमरे में आई तो उसके हाथ में मौजूद सामान देखकर मेरा रंग उड़ गया। उस औरत के हाथ में छोटे छोटे बुतों का एक ढेर था जो वो कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर रख रही थी। मेरे मुंह खोलकर देखने पर वो बोली कि तुम्हारे कमरे में कोई भी भगवान नहीं रखा था, क्योंकि हमारा बेटा तो अंदर जाकर पूजा करता है और घर में भी सुबह सुबह पूजा होती है। कल से तुम भी इसमें हिस्सा लेना। वो औरत बुत हर जगह रखकर इत्मीनान से बोली और कमरे से निकल गई। मैं समझ गई कि मुझे नमाज की हालत में देखकर वो मशकूक हो चुकी है, मगर शायद अभी उसे कन्फर्म नहीं हुआ था। अगली सुबह मैं नमाज पढ़ के फारिग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लड़का इस दस्तक पर जाग गया। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी और दरवाज़ा खुलने पर बोली कि तुम दोनों बाहर आ जाओ, हम सब घर वाले मिलकर इस वक्त पूजा करेंगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये लोग सच में हिंदू हैं। वो लोग अब ज़बरदस्ती मुझसे पूजा करवाना चाहते थे। वो लड़का मुझे खींचते हुए बाहर ले गया। उनके एक बड़े से कमरे में बहुत बड़ा बुत पड़ा हुआ था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से बार बार दुआ कर रही थी कि वो मुझे इस ज़बरदस्ती की पूजा से बचा ले। मेरा दिल रो रहा था। मैंने ज़िंदगी में कभी अल्लाह के अलावा किसी को खुदा नहीं माना था। इस रोज़ अल्लाह ने मेरी तड़पती पुकार सुन ली थी। पूजा से पहले एक ऐसा मोर्चा हुआ कि इन्हें वो पूजा रोकनी पड़ी थी, और अल्लाह ताला ने मेरी ऐसी मदद की कि वो पूजा आइंदा के लिए भी रुक गई थी। मैं हैरान रह गई। मुझे देखकर इस औरत ने मुझे माचिस की डबिया पकड़ा कर कहा, और ये सब जला। उसने कहा कि दिए जलाओ। मैंने डरते डरते माचिस की डब्बी पकड़ी, आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ करते हुए आगे बढ़ी। मेरी साड़ी का पल्लू बार बार ढिलक रहा था, जिसकी वजह से वो औरत और दिए उठाकर मेरे आगे करने लगी ताकि मैं आसानी से जला सकूं। अभी मैंने एक दिया जलाया ही था कि इस औरत के हाथ से गलती से वो दिया छूट कर गिरा और उसके कपड़ों पर तेल फैल गया। उसकी साड़ी पर तेल फैलते ही शोले ने आग पकड़ ली थी। वो लड़का और उसका बाप
भागे भागे उसके पास आए और पानी उस पर डालकर आग बुझाई, मगर तब तक वो औरत आधी जल गई थी। वो लोग उसे उठाकर अस्पताल की तरफ भागे थे। मुझे वो लड़का अपने कमरे में कैद करके गया था। इस लड़की का बाप एक वहमी और ज़िद्दी इंसान था। जब उसकी बीवी कुछ संभली तब वो लोग घर आए थे। उसके बाप ने साफ अल्फाज में कह दिया कि अब आइंदा घर में सुबह वाली पूजा नहीं होगी। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई थी कि अल्लाह ने मेरी मदद की थी, मगर इस लड़के ने तो मुझे 2 दिन बाद नमाज पढ़ता देखकर बहुत सख्ती से मुझे कहा था कि अगर मैंने दोबारा से नमाज पढ़ी तो वो मुझे अपनी माँ के हवाले कर देगा और वो मुझसे पूजा करवाएगी। इसके बाद से मैं उस लड़के से छुपकर नमाज पढ़ती थी, इसलिए फ़िलहाल घर में अमन फैला हुआ था। मगर एक रोज़ अचानक वो लड़का बेवक्त घर आया था। मैं असर की नमाज पढ़ रही थी। उसने मुझे नमाज अदा करता देखा तो गुस्से से भड़क उठा। बोला कि मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने इतना बोलते ही पेट्रोल का एक बड़ा सा गैलन उठाया और मुझ पर गिराने लगा। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। इस लड़के ने वो गैलन फेंक कर एक जलती तीली मेरी तरफ उछाल दी। मेरे लबों से एक दिल खराश चीख बरामद हुई थी, मगर अगले ही लम्हे जो कुछ हुआ था उसे देखकर मैं सजदे में गिर गई थी। वो लड़का पागलों की तरह बाहर भागा था और उसके माँ बाप भी भाग भाग कर अपने बुतों को संभाल रहे थे, क्योंकि घर की हर चीज़ जल रही थी। मैंने एक नज़र खुद को देखा। मैं अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि मुझे आग क्यों नहीं लगी थी। बस जानती थी ये कोई मोजज़ा नहीं है, ना ही मैं इतनी कोई मोमिन लड़की थी कि हर वक्त मेरे साथ मोजज़े होते। मगर इस बात का असल राज क्या था वो जानने का भी मेरे पास वक्त नहीं था। मेरे पास इस वक्त मौका बहुत अच्छा था। मैं इस घर की खिड़की से कूद कर अंधाधुंध भागने लगी थी। मैं गांव के रास्तों से वाकिफ नहीं थी, इसलिए नहीं मुझे पता था कि मेरा घर कहाँ होगा। एक जगह मैं ठोकर खाकर गिरने लगी कि मुझे एक औरत ने संभाल लिया। वो हैरत से मेरी हालत देखने लगी। इस औरत ने मुझसे यूं भागने की वजह पूछी। उसे बताया कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया था और मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग आई हूँ। मैंने रोते हुए उस औरत को अपनी दादी के बहनोई का नाम बताकर पूछा कि मैं इस घर की लड़की हूँ, मुझे वहाँ ले जाएं। खुशकिस्मती से वो औरत दादी की बहन को जानती थी। वो मुझे तसल्ली देकर अपने घर ले गई। इस औरत ने मेरा हुलिया तब्दील करवा कर मुझे एक चादर दी। मुझे अपने साथ दादी की बहन के घर ले गई। वहाँ घर में दादी अब भी मौजूद थी। वो रो रही थी। मुझे देखकर वो सब लोग चीख उठे। दादी भी मुझे सीने से लगाए कितनी देर बैठी रही। तब इन लोगों ने बताया कि इस रोज़ मेरी गुमशुदगी पर लड़कियां भागती हुई घर आ गई थीं और मेरा बताया कि मैं गुम हो गई हूँ। इस दिन से घर के सब अफराद मेरी तलाश कर रहे थे, मगर मेरा कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे बाप भाई भी गांव आ चुके थे। इन्हीं दिनों एक बाग से किसी लड़की की लाश मिली थी। लड़की की शनाख्त नहीं हो रही थी क्योंकि उसके चेहरे की हालत बिगड़ी हुई थी, मगर उसकी एक उंगली में जो अंगूठी थी वो वही थी जो दादी ने मुझे एक सालगिरह पर तोहफे में दी थी। इस अंगूठी को पहचान कर इन सब पर कयामत टूट पड़ी थी। सबको लगा वो लड़की मैं ही हूँ। मुझे तब समझ आई कि इस लड़के ने मुझसे अंगूठी क्यों ली थी। वो जानता था कि वो कीमती और ख़ानदानी अंगूठी है। यकीनन मेरे घर वाले इस अनोखे डिज़ाइन की बनी अंगूठी को देखते ही पहचान लेंगे कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा जनाजा पढ़ा कर अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाएंगे। मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि वो इसी अंगूठी के ज़रिए चाल चल कर अपनी बात सच करने वाला था। उसने इस जाने किस मासूम लड़की को अपना निशाना बनाया था और उसे मेरी अंगूठी पहनाकर मार दिया था। इस लड़के के कहने के मुताबिक मेरे घर वाले इस लड़की का जनाजा पढ़ाकर रो धोकर वापस शहर जा चुके थे, मगर दादी ने बताया कि वो मेरी मौत के बाद से कभी वापस नहीं जा सकी थी। मैंने रोते हुए दादी को सारी बात बता दी थी। दादी की बहन मेरी दास्तान सुनकर भड़क उठी थी और बोली कि हमें बस इस लड़के का कि इसके बाप का नाम बताओ, हम इन्हें पुलिस के हवाले करेंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की। मुझे इस लड़के के बाप का नाम पता था क्योंकि इस लड़के की माँ उसे नाम लेकर बुलाती थी। मैंने वो नाम बता दिया था, मगर मुझे लगता था वो लोग तो मर गए होंगे। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उस लड़के का बाप वाकई जलकर मर चुका था, मगर माँ और लड़का जिंदा बच गए थे। बहुत बुरी हालत में थे। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया था और वो अस्पताल से फारिग होते ही जेल जाने लगे थे। तब
اب اس لڑکے اور اس کی ماں سے کی جانے والی تفتیش سے جو بات سامنے آئی تھی وہ مجھے چونکا گئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس نے پہلی بار جب مجھے نماز پڑھنے والے سٹائل میں دیکھا تو اسے شک ہو گیا تھا کہ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہ مکر گیا اور بولا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایک ماڈرن لڑکی ہے اور صبح ورزش کرتی ہے۔ مگر اس لڑکے کی ماں کو اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے پوجا کروانے کا انتظام کیا تاکہ وہ حقیقت جان سکے، مگر اس کا وہ منصوبہ پہلے روز ہی ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے کپڑوں کے جلنے سے اس کے شوہر صبح کی پوجا کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ عورت بولی کہ میرے دن رات بے چینی میں گزرتے تھے، میرا بیٹا ہاتھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی میرے بیٹے کو مسلمان بنا دے گی اور ہمارے گھر میں رکھے مٹی کے پتلوں کو جلا کر بھاگ جائے گی۔ تب اس نے گھر میں پڑے تیل والے گیلن خالی کیے اور پیٹرول والے گیلن جو اس کا شوہر گھر کے باہر رکھ کر بیچا کرتا تھا اس میں تیل ڈال دیا اور تیل والے گیلن میں پیٹرول ڈال دیا اور باقی گیلنوں میں پانی بھر کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی میں اسے مارنا بھی چاہوں تو ناکام رہوں۔ اس عورت کی یہ حرکت میرے لیے فائدہ مند اور ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ لڑکا ماں کے شک کرنے کی وجہ سے مجھ پر غصہ ہوا تھا اور بولا کہ گھر میں جتنے دیے پڑے ہیں آج سے میں انہیں جلاؤں گی۔ اس کی سختی سے کی گئی ہدایت پر میں نے سب دیوں میں تیل ڈال دیا جو کہ دراصل پیٹرول تھا۔ مجھے اس کی خوشبو سے شک پڑا تھا مگر میں نے اس وقت غور نہیں۔ اس روز لڑکے نے جب مجھ پر پیٹرول سمجھ کر گیلن الٹایا تا وہ پانی والا گیلن تھا، اسی وجہ سے مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، مگر باہر اس کا باپ جو روزانہ سب دیے جلاتا تھا اس کے جلانے پر شعلے پیٹرول تک پہنچے تو ہر طرف مٹی کے پتلوں کو آگ لگ گئی اور پھر پورے گھر میں بھڑک گئی۔ بیٹا ماں کو بچانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا مگر تب تک گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اس کا باپ وہیں جل کر مر گیا۔ انہیں ان کے کیے کی سزا ملی اور مجھے اللہ نے باحفاظت اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ دونوں جیل جا چکے تھے، میں دادی کے ساتھ واپس شہر آ چکی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کبھی اس منحوس گاؤں میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ آج اس واقعے کو گزرے 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں جب اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو سجدے میں گر جاتی ہوں، کیونکہ اس وقت اللہ نے میری مدد کی اور مجھے اس مشکل سے نکالا تھا۔ دوستو، اگر آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی کہانیاں روز سننے کے لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں۔